میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت یہ دی ہے۔ جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ جس کا نام ما ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی پیاری اور انتہائی ایمان افروز بات بھی سنیے کہ قبر انور پر حاضر فرشتے کو اس قدر سننے کی طاقت عطا کی گئی کہ دنیا میں لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی وقت میں درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ان سب کی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، ان کا نام بھی جانتا ہے، ان کے والد کا نام بھی جانتا ہے۔ جب خادم دربار کی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو مکے مدینے کے تاجدار مالک و مختار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقتوں اور اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانے اور کیوں نہ اپنے در کے منگتوں کی فریاد سن کر ان کی امداد کو آئیں۔ السلام بادشاہ دو جہاں، السلام سرور کون و مکان، السلام نور ایمان، السلام السلام راحت جاں، السلام درد و غم کے چارہ فرما، السلام درد مندوں کے مسیحا، السلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ بیان قرآنی بیان ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے قبل کے اس آیت کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ انٹروڈکٹری کچھ بات آپ کو میں سناؤں۔ چنانچہ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہدایت ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب نعمتیں اسی نعمت کے ذریعے سے ہدایت بنتی ہیں۔ اگر ہدایت نصیب میں نہ ہو تو نعمتیں بھی زحمت بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت ملے گی تو ہی بندہ جنت کا حقدار ہو سکے گا۔ آپ دیکھیے فرعون کو تخت ملا مگر ہدایت نہیں ملی، کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گیا۔ نمرود کو حکومت ملی، ہدایت نہیں ملی، کیا ہوا؟ ہلاک ہو گیا۔ قارون کو دولت ملی، ہدایت نہیں ملی، اپنی دولت سمیت زمین کے اندر دھس گیا۔ ابو جہل کو سرداری ملی، ہدایت نہیں ملی، ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ بظاہر دنیاوی معاملے میں غلام تھے، دل میں ہدایت موجود تھی، قیامت تک کے آنے والوں کے سردار بن گئے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آقا بلال، کہ بلال یہ تو ہم سب کے آقا اور مولا ہیں۔ سبحان تابعی حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ
دنیا میں بادشاہ نہیں تھے، دل کے اندر ہدایت موجود تھی. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو غیب کی خبر بھی دی کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، اور اویس کو کہنا کہ میری امت کے حق کے اندر دعا کریں. سبحان اللہ. تو اتنا بڑا مقام پایا. تو اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد جو ہے یہ ہدایت ہے. اگر ہدایت نصیب ہے تو سب نعمتیں نعمت ہیں، اور اگر ہدایت نصیب نہیں ہے تو یہ نعمتیں بھی کیا بن جاتی ہیں؟ زحمت بن جاتی ہیں. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جی ہاں، اسے بھلائی پہنچے تب بھی ثواب ملتا ہے، اور برائی پہنچے تب بھی ثواب کماتا ہے. اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے، دوسرے کے لیے یہ بات نہیں ہے. یعنی دل میں ہدایت موجود ہو، پھر آدمی کو کانٹا بھی چبھے تو اخروی لحاظ سے یہ نعمت ہے کہ اس پر ثواب ملتا ہے. اور دل میں ہدایت نہ ہو، چاہے آدمی سونے کے گلاس میں پانی پیتا ہو، یعنی کہ ویسے تو پینا منع ہے، یعنی ایسے ہی ایک یعنی ایگزامپل کے طور پر، تو یہ سونے کا گلاس اس کے حق میں کیا بن جاتا ہے؟ زحمت بن جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ آدمی ہدایت سے کیوں محروم رہ جاتا ہے؟ اس کے مختلف ریزنز ہیں، اس کے مختلف اسباب ہیں. بعض دفعہ مال کی محبت یہ ہدایت کی راہ کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے. بعض دفعہ تخت و تاج کی لالچ یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. بعض دفعہ دل کی سیاہی یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. ہدایت سے محرومی کا ایک اور سبب ہے جو پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کے اندر بیان کیا گیا، کہ جو ہمارا آج کا یہ موضوع ہے. سب سے پہلے مکمل آیت آپ کو سناتا ہوں، اس کا ترجمہ سناتا ہوں، پھر ہم اس کے متعلق آگے پڑھتے ہیں. اللہ پاک پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور توریت کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ اے یہودیوں، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے. کن سے کہا جائے؟ یعنی بنی اسرائیل یہودی جو مدینہ پاک میں بستے تھے، جب ان سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ آمنوا بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا. یعنی اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اس پر ایمان لاؤ. اللہ پاک نے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، ان پر ایمان لاؤ. جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ بنی اسرائیل آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لاتے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ توریت کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں. یہ ہے ہدایت سے محرومی کا سبب. بنی اسرائیل ہدایت سے کیوں محروم رہے؟ ان کے دلوں کے اندر نسلی تعصب تھا. یہ کہتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے آئے، جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل فرمایا، ہم تو اسے مانیں گے، اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے. اور چونکہ نبی کریم علیہ السلام یہ بنی اسماعیل کے اندر سے تھے، تو کہا یہ ان میں کیسے پیدا ہو گیا، یہ نبی آخر الزمان ان میں کیسے تشریف لے آئے، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے. جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے. یہ معیار ہے. قرآن کریم کو ایک اصول ہمیں دے رہا ہے کہ حق کی پیروی کرو. بنی اسرائیل کو چاہیے تو یہ تھا کہ نسلی تعصب کے اندر نہ پڑتے، یہ نہ دیکھتے کہ خاندان کون سا ہے، یہ نہ دیکھتے کہ محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس علاقے سے ہیں، کس خاندان سے ہیں. یہ دیکھتے کہ جو لائے ہیں وہ حق لائے ہیں. جبکہ وہ حق ہی تھا تو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے، مگر یہ تعصب کے اندر مبتلا ہو گئے اور ایمان سے محروم رہ گئے.
پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل کا دعویٰ تو یہی تھا کہ جو بنی اسرائیل کے نبیوں پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ یعنی اے بنی اسرائیل، اگر تم واقعی بنی اسرائیل کے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے تو تم نے ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، ان کو کیوں شہید کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے ہی تھے، تمہارے خاندان سے تھے، انہیں کیوں شہید کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے والد ہیں یہ بھی تمہارے خاندان سے تھے، بنی اسرائیل سے تھے، انہیں کیوں شہید کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، انہیں شہید کرنے کی کوشش تم نے کیوں کی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تم صرف بہانے کرتے ہو، اپنے اندر کے حسد میں جلتے اور تعصب کا شکار رہتے ہو، اسی لیے تم ایمان کی دولت سے محروم رہ رہے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 تلاوت کی، اس سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں حق کی پیروی کرنی چاہیے، بات حق ہو، کہنے والا بھی عاشق رسول ہو، ٹھیک ہے نا، ہمیں مان لینی چاہیے۔ اچھا، ہمارے یہاں عام طور پر یہ سوسائٹی کے اندر ماحول میں یہ بات پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ دوسروں کی عمر دیکھ کر، ظاہری حلیہ دیکھ کر، اسٹیٹس دیکھ کر پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹی عمر والا کوئی بات سمجھائے تو کہتے ہیں ابھی کل کا بچہ ہے، تو ہمیں سمجھائے، بچہ بات صحیح کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تو ہمیں سمجھائے۔ سادہ سے کپڑوں والا کوئی آدمی بات سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور اسی طرح کوئی سوٹڈ بوٹڈ یا کوئی جو ہے نا وہ حکومتی عہدیدار سمجھائے تو کہتے ہیں سر کیا بات کہی آپ نے، کیا وہ میرے بھائی وہ بات اس نے بھی تو کہی تھی، اس کی بات تو آپ نے مانی نہیں۔ تو سامنے سے جواب ملتا ہے کہ بھائی اپنی حالت دیکھو، اسٹیٹس دیکھو، تم جیسا آدمی کیا مجھے سمجھائے گا؟ اس طرح کی باتیں کر کے ہم حق بات سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اصول ذہن میں بٹھا لیجئے، جو بات حق ہے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اچھا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی سننے کی حدیث ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے گا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کا مال جمع ہوا، غلے کا ایک پورا ڈھیر لگ گیا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی کہ اے ابو ہریرہ، اس غلے کے ڈھیر کی حفاظت تم کرو گے۔ فرماتے ہیں رات ہوئی، میں غلے کی حفاظت کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے غلے سے کچھ چیزیں اٹھائیں، جو ہی وہ چیزیں اٹھا رہا تھا میں نے اسے دبوچ لیا۔ اب وہ عاجزی سے منت سماجت کرنے لگا، بولا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ، اے ابو ہریرہ میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے اس غلے کی شدید حاجت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی اور فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی علم غیب کی کوئی مثال بخاری سے ہے، تو سنیے۔ اچھا، ابھی تو یہ تو پاسٹ کی ہے نا کہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے بہت منتیں کی، مجھے ترس آ گیا۔ اب سنیے فیوچر کی غیب کی خبر، مستقبل کی غیب کی خبر۔ فرمایا اما انہو قد کذبک وسیعود، اے ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ سبحان اللہ، کیسا کمال کا علم ہے۔ رات کو چور آیا تھا، یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چور آیا تھا، یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے باتیں کر رہے تھے، اس کا جھوٹ پہچان نہ پائے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر مبارک پر تھے، اسے دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، چہرے کے تاثرات بھی نہیں دیکھے، پھر بھی پتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ یہ کیا تھا؟ یہ پاسٹ کا، یہ ماضی کا علم تھا، آئندہ دوبارہ آئے گا یہ بھی جانتے تھے، یہ مستقبل کا علم تھا، یہ فیوچر کا علم تھا۔ کس نے کیا خوب کہا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگلی رات وہ چور پھر آیا، پھر اس نے غلہ اٹھایا، میں نے پکڑا، آج پھر اس نے منتیں کی، مجھے ترس آ گیا۔
صبح ہوئی، محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور اس بار بھی مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، اس سے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں مجھے چونکہ یقین سے معلوم تھا کہ وہ آئے گا، چنانچہ تیسری رات بھی میں چکن نہ رہا۔ جیسے ہی وہ چور آیا میں نے اسے دبوچ لیا، کہا آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ضرور تجھے پیش کر کے رہوں گا۔ اب کی بار وہ چور بولا اے ابو ہریرہ اگر چھوڑ دو تو میں تمہیں فائدے کی بات بتاؤں گا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ جب رات کو بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا اور صبح تک شیطان کو تجھ سے دور رکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچا، فرمایا ابو ہریرہ قیدی کا کیا بنا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے مجھے یوں یوں کر کے ایک وظیفہ بتایا، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اما انہ قد صدقک وہو کذوب، یعنی اے ابو ہریرہ وہ ہے تو جھوٹوں کا سردار مگر تجھ سے سچ بول گیا۔ اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا کس سے تم تین راتوں سے مخاطب ہو؟ عرض کیا میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا ذاک شیطان، یعنی وہ شیطان لعین تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلام میں دیکھیے کہ بات سچی تھی، کہی کس نے؟ شیطان نے کہی، ٹھیک ہے نا، اس کو تسلیم کیا گیا، مگر پتہ یہ چلا کہ اچھا اب اس کے اندر کچھ تھوڑی سی ڈسکرپشن ہے، وہ کیا ہے یہ میں آگے عرض کرتا ہوں نا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی چھوٹا بچہ ہمیں گھر کے اندر شرعی مسئلہ بتا رہا ہے، درست بتا رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھی یہ جمعہ 8 دن ہوا مولویوں میں بیٹھنا شروع کیا ہے، یہ بتائے گا ہمیں، ٹھیک ہے نا، نہیں بات مان لیجیے، صحیح نا، ہوتا ہے یہ چہروں پر مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ یہ جو نوجوان وابستہ ہیں گھر میں اس طرح بتاتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ معاملات یہ آتے ہوں سامنے سے، ٹھیک ہے نا۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو جب کہا جائے کہ اللہ پاک سے ڈر تو وہ آگے سے کہے تو اپنی فکر کر، کیا تجھ جیسا آدمی مجھے حکم دے گا؟ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت جرم ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسی باتیں عام ہیں، لوگ نیکی کی دعوت دینے والے کو بڑے دلیری سے کہہ دیتے ہیں جاؤ بھائی اپنا کام کرو، لیکچر مت سناؤ۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کی طرف جلدی بڑھنے والا کون ہوگا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کہ جب حق دیے جائیں تو اسے قبول کر لیں۔ اس کی شرح کے اندر میرات المناجی میں ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جب کوئی انہیں حق بات سنائے تو اسے قبول کر لیں اور سنانے والے کا احسان مانیں، اس کو شکریہ نہ کریں، تھینک یو کہیں، اسے قبول کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں جلدی پہنچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کاش ہم بھی نیکی کی دعوت قبول کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا وہ بات جو میں ایک اہم بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ذرا سنیے گا کہ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اہم بات عرض کر دوں، کسی نے نیکی کی دعوت دی، اگر دعوت نیکی ہی کی ہے تو ہمیں قبول کر لینی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ہر ایرے غیرے سے دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ دین سیکھنے کا معاملہ اور ہے، نیکی کی دعوت قبول کرنے کا معاملہ اور ہے۔ مثلا بندہ کلین شیو ہے، بیٹھا دین پر لیکچر دے رہا ہے، ہم اسے سننے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ نامحرم عورتوں کے بیچ بیٹھا ہے، دین سکھا رہا ہے، قرآن کا حدیث شریف کا درس دے رہا ہے، پیشے کے لحاظ سے اینکر ہے، ٹھیک ہے نا، میزبان جسے ہم کہتے ہیں پروگرامز کا، دین کسی سے سیکھا نہیں، قرآن کریم کی تعلیم باقاعدہ سیکھی نہیں، چینل پر بیٹھ کر درس شروع کر دیا، ایسوں سے دین نہیں سیکھنا۔ دین سیکھنے کی جب بات آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ سکھانے والا کون ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم،
بے شک یہ علم تمہارا دین ہے، بس غور کرو کہ اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ آج اگر دنیا پر نظر ڈالی جائے تو لوگ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے اندر کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ نہیں، یہاں یہ ادھر کا ٹیچرز نہیں، وہ ان ٹیچروں سے سکھانا ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں جگہ پہ سیکھنا ہے، فلاں جگہ انسٹیٹیوٹ سے یوں سمجھو کہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کورسز کرنے ہیں، وہ سکھائیں گے، یہ کریں گے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم اتنا دیکھیں اور دین کے اعتبار سے چلو ٹھیک ہے، دین میں اتنا ہم اتنا زیادہ کیا وہ ڈیپ میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں دین میں کیا داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ تو واٹ از دس کہ ہم ڈیپ کے اندر نہیں جاتے، ہم ڈیپ کے اندر نہیں سیکھ رہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ پتہ چلا کہ جس کے دل پر غفلت طاری ہے، جس کا دل ایمان کے نور سے غافل ہے، جس کا دل محبت الہی سے غافل ہے، جس کا دل محبت رسول سے غافل ہے، محبت صحابہ و اہل بیت سے غافل ہے، آداب اولیاء آداب علماء سے غافل ہے، ایسے غافل دل والے کی پیروی ہم نے نہیں کرنی، اس کی باتیں ہم نے نہیں سننی۔ لہٰذا میں نیکی کی دعوت دینے والا چاہے سیاہ فام غلامی کیوں نہ ہو، ہمیں نیکی کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ البتہ دین سیکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو علم دین صرف اور صرف عاشق رسول، محب صحابہ و اہل بیت اولیاء و علماء کا ادب کرنے والا ہی ہو، اس سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس آیت کریمہ سے ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ نسلی تعصب یہ بڑی بیماری ہے۔ جی ہاں، اس کے سبب آدمی ایمان جیسی دولت سے بھی محروم رہ سکتا ہے۔ تعصب کا مطلب ہے خامخواہ کی طرفداری۔ مثلا میں ملک صاحب ہوں، فلاں مغل صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، لہٰذا میں سچائی کو جانتے بوجھتے خامخواہ اپنی برادری کی طرفداری کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ ہے میری برادری کا بندہ تو اس کا تو ساتھ دینا پڑے گا۔ نہیں، اسے ہی تعصب کہیں گے۔ ساتھ کس کا دینا ہے؟ حق کا دینا ہے۔ ساتھ کس کا دینا ہے؟ حق کا دینا ہے۔ ساتھ کس کا دینا ہے؟ سچ کا دینا ہے، حق کا دینا ہے۔ یہی بات ہے جو بنی اسرائیل کہہ رہے تھے کہ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ توریت کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی وہ نبی جو بنی اسرائیل سے آئے، ہمارے خاندان سے تھے، وہ ہمیں قبول ہیں، ان کا ہم کلمہ پڑھیں گے۔ جو ہمارے خاندان میں سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں، ان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نسلی تعصب کتنی بری چیز ہے، وہ بندے کو ایمان جیسی دولت سے جو محروم کر دیتی ہے۔ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ رات کو اپنے گھر مبارک کے اندر بلند آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں بھی آپ کا مبارک معمول تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو بدبختوں کا سردار ہے، رات کو حضور علیہ السلام کے گھر مبارک کے قریب پہنچا، چھپ کر کہیں بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام تلاوت فرماتے رہے، ابو جہل سنتا رہا۔ صبح ہوئی واپس چلا آیا، اگلی رات پھر پہنچا، پھر تلاوت سنتا رہا۔ کلام خدا کا ہو اور زبان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کیسی پرسوز تلاوت ہو۔ ابو جہل رات بھر سنتا رہا۔ کب صبح ہوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو اٹھ کر چلا گیا، تیسری رات پھر آ گیا۔ 3 راتیں اس بدبخت نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے کلام خدا سنا۔ اس کا دل پتھر کا تھا، جو کلام پاک سن کر پہاڑ پگھل جاتے تھے۔ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے خوف سے پارا پارا ہو گئے، مگر اس بدبخت کا دل مائل نہیں ہوا۔ تیسرے دن اس سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو جہل، 3 راتوں سے تم کلام پاک سن رہے ہو، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اب اس کا نسلی تعصب پر مبنی جواب سنیے۔ کہنے لگا عزت اور شرف کے معاملے میں ہم شروع سے ہی عبد مناف کے ساتھ مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ عبد مناف پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا قبیلہ ہے، قریشی کی ایک شاخ ہے۔ ابو جہل بولا ہمارا بنو عبد مناف کے ساتھ مقابلہ رہا، انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لی، مکے کی کعبے کی ہم نے بھی سنبھالی،
انہوں نے سخاوت دکھائی، ہم نے بھی اپنائی۔ اب بنو عبد مناف میں سے ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یعنی ہم بنو عبد مناف کے ساتھ ٹکر پر چلتے رہے، نبوت کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں، لہٰذا میں کبھی بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، ورنہ بنو عبد مناف ہم سے بڑھ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ خاندانی نسلی تعصب، یہ اس خاندان کا، یہ اس خاندان، یہ فلانی برادری کا، یہ اس کا، اس کا۔ پیارے اسلام بھائیوں ذرا غور کیجیے کہ تعصب یہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمے پڑے، اس بدبخت نے اپنی آنکھوں سے کئی ایک معجزات دیکھے مگر ایمان قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ دل میں تعصب تھا، نسل پرستی تھی، اپنے قبیلے کی بے جا خامخواہ کی طرفداری کر رہا تھا، اس تعصب کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہو گیا۔ اچھا، اس واقعے سے مجھے ایک اور بات بھی سمجھ پڑی کہ ابو جہل جیسے شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ نہیں، ہم نبی ہونے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یا جو پھر رہے ہیں، جو پھر رہے ہیں وہ کس سے بدتر ہوئے؟ اس سے بھی بدتر ہوئے، اس سے بھی بدتر ہوئے کہ اس نے کہا میں نہیں مانوں گا مگر میں نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کروں گا، یہ جو کرتے پھر رہے ہیں یہ اس سے بھی بدتر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ نسلی تعصب، یہ قبائلی تعصب ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مغل صاحب ہیں تو دوسروں کو کم سمجھتے ہیں، کوئی ایوان صاحب ہیں تو انہیں دوسروں کے خاندانوں سے نفرت ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ تعصب ایک ناسور ہے جو معاشرے کو بری طرح سے بد امنی، بے چینی، بے سکونی اور لڑائی جھگڑوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ بھائی ہم راؤ ہیں، ٹھیک ہے، ہم راجپوت ہیں، اور بھائی ہم میمن ہیں، بزنس مین کمیونٹی، یہ فلان ہے، یہ سپیکنگ ہے، یہ وہ سپیکنگ، نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اس سے میں بچنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیس منا من دعا الی عصبیۃ ولیس منا من قاتل علی عصبیۃ ولیس منا من مات علی عصبیۃ۔ اللہ پاک کے آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی دعوت دی، وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی خاطر لڑائی کی، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی حالت میں مارا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خاندانوں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں کہ کتنے لڑائی جھگڑے یہ نسلی تعصب، عصبیت کی وجہ سے یہ ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یار اگر یہ تھا تو پھر اللہ پاک نے ہمیں خاندانوں میں کیوں بانٹا؟ کیوں بھائی؟ یہ قوم میمن قوم، تو یہ قوم فلانی قوم، تو یہ قوم پنجابی قوم، تو یہ قوم سندھی قوم، یہ what is this؟ یہ کیوں ہوا؟ پھر وجہ کیا ہے؟ تو سنیے، اللہ پاک نے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کا ترجمہ سنیے گا۔ فرمایا اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، ٹھیک ہے؟ یعنی اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا کیا، اور جب نسب کے اس انتہائی درجے پہ جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے کی کوئی وجہ نہیں، سب برابر ہو اور ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرو، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں، قبیلے اور خاندان بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قوم کا ہے، پہچان رکھو۔ معلوم ہوا کہ ہمارا نسب، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے نسب پر فخر کریں، اس لیے نہیں کہ ہم اپنے خاندان پر فخر کریں، نسلی تعصب میں مبتلا ہو کر دوسروں کو ستانا شروع کر دیں۔ آج کل بڑے افسوس کے ساتھ، سوری ٹو سے، گھر کے اندر کام کاج کرنے والے آتے ہیں، بھائی ان کے لیے یہ گلاس دو، ان کے لیے یہ پلیٹر، شرم سے آدمی ڈوب کر مر جائے، شرم سے ڈوب کر مر جائے۔ اچھا، اس میں ہوتی ہیں عورتیں، اور یہ اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، بھائی اللہ کا کرم ہے، آپ کو زیادہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو دھو کر استعمال کر لیجئے، مگر یہ کہ اس کے یہ تعصب کر، یہ مسلمان بھائی، کیا پتا کہ مسلمان کے، یعنی یوں سمجھے کہ جھوٹے میں شفا ہے، کیا پتا کوئی اس کے جھوٹے کی برکت سے بندے کی کتنی بڑی بیماری ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔
اصولاً تو اس کو دھونا بھی نہیں چاہیے، مگر یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ بھائی چلو یہ کتنی بڑی بیماری جو ہے وہ اس کے جھوٹے سے جو ہے نا وہ آدمی شفایاب ہو جائے، کیا پتہ ہم مسلمان ہے ہمارا بھائی، مسلمان ہے ہمارا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو نسلی تعصب میں مبتلا ہو کر دوسروں کو ستانا، اس طریقے سے برا سمجھنا، کمتر جاننا، یہ خاندانوں کی تقسیم، قبیلوں کی تقسیم، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کیا کہلاتے ہیں؟ آدمی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ تو کیوں کہلاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس لیے آدمی، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک میں سنیے گا، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں کہ ایک مرتبہ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتا رہے تھے۔ ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی اولاد ہوں، تم کون ہو؟ یعنی سامنے والے کے خاندان کو کم سمجھتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو؟ فلاں کم رتبہ خاندان سے تم ہو، ٹھیک ہے نا؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسی طرح دو شخصوں نے اپنے خاندان پر فخر کیا تھا۔ ان میں سے ایک اپنے خاندان پر فخر کرتے ہوئے 9 پشتوں تک اپنا نسب گن گیا۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرما دیجئے کہ 9 پشتیں جن پر فخر کر رہے ہو وہ 9 کی 9 بھی جہنم میں ہیں، تم ان کے ساتھ 10ویں بھی جہنمی ہو، 10ویں بھی جہنمی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ اپنے باپ دادا پر فخر کرنا، نسب، نام، قبیلے اور خاندان کو بنیاد بنانا یہ بڑی باطنی بیماری ہے جو جہنم کا حقدار بناتی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان۔ ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے، پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، بچوں کو اسکولز کے اندر مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ کیا ہے آیت؟ انما المؤمنون اخوہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ سنیے، اے غلامان رسول، یہ نہیں فرمایا گیا کہ مہاجر بھائی بھائی ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ سندھی بھائی بھائی ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ پنجابی بھائی بھائی ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ پٹھان بھائی بھائی ہیں، بلوچی بھائی بھائی، سرائکی بھائی بھائی ہیں، میمن بھائی بھائی ہیں، نہیں، بلکہ کیا کہا گیا؟ مسلمان بھائی بھائی۔ کیا کہا گیا؟ مسلمان بھائی بھائی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، جب ایک عضو کو تکلیف ہو تو باقی اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں، یعنی اثر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنکھ کوئی دیکھ لیجئے نا، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، ٹھیک ہے نا؟ لگا پیر پر ہے، رو کون رہا ہے؟ آنکھیں رو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے، ایک بلڈنگ، عمارت کی مانند ہے، کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ اب کس طرح ڈالی ہوں گی پتہ نہیں، یہ اسی طرح اس طرح ڈالی ہوں گی کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال دی۔ اچھا، آپ نے لوہے کا جالا دیکھا ہے؟ لوہے کا جالا جب عمارت میں پڑتا ہے تو اسی طرح پڑتا ہے۔ اللہ ہو، تو فرمایا اللہ اللہ، کیا خوب کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، کاش ہم صحیح معنوں میں بھائی بھائی ہو جائیں۔ یقین مانیے ہمارا معاشرہ جنت کی تصویر بن جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال کیا خوب ہمیں سمجھا گئے کہ منفعت ایک ہے، یعنی فائدہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور کیا خوب کہہ گئے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشگر، یعنی دریا نیل یعنی دنیا اسلام کی مغربی حد سے لے کر کاشغر یعنی مشرق کی حد تک جتنے مسلمان ہیں، یہ سب کے سب حرم کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس کے اندر اتفاق و اتحاد، مسلمانوں کا آپس کے اندر اتفاق اتحاد بڑا یہ ضروری ہے، بڑا ضروری یہ معاملہ ہے۔ آپ یقین مانیں کہ سوشل میڈیا پر یہ باتیں یہ چلتی ہیں، لوگ لکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ معاملات سے فارغ ہو کر
کوئی یہاں سے نسلی تعصب اس نے کیا اور یہ اسی وجہ سے جو نہیں یوں سمجھے کہ آپ کی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کس طرح لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک ہمیں اتفاق و اتحاد کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارے دلوں سے تعصب دور ہو, کاش ہم صحیح معنوں کے اندر بھائی کہیے آمین بجائے ختم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, 12 اکتوبر کو آپ کی پیاری تحریک, ہم سب کی پیاری تنظیم دعوت اسلامی جو کہ دینی کاموں میں مصروف ہے, فلاحی کاموں کے اندر مصروف ہے, الحمدللہ اگر آپ اس کا ایک بریف سکیچ میں آپ کو پیش کروں تو تقریباً 20,235 جامعات بھی ہیں, جامعات اور مدارس المدینہ مکس یعنی بوائز اینڈ گرلز کے ہیں, جن میں حفظ و ناظرہ, عالم کورس, درس نظامی, مختلف تخصصات یعنی اسپیشلائزیشنز اور فرائض علوم کورسز یہ کروائے جا رہے ہیں. جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ بوائز اینڈ گرلز میں طلباء کی اس وقت تعداد یعنی دونوں شعبوں کو ملا لیں, دونوں ڈپارٹمنٹس کو ملا لیں تو 5,65,695 ہیں. اللہ اب سبحان اللہ نہیں کہیں گے, اتنے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب تک تقریباً 21 دارالافتاء اہل سنت قائم کیے جا چکے, جن میں شرعی رہنمائیوں کی تعداد اوسطاً 20,000 ہے. 20,000 ماہانہ فتاوے ٹیلی فون پر, اس پر پرنٹڈ فتوے یہ جاری ہوتے ہیں. المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر اس شعبے کے تحت اب تک 2045 کتابیں اور رسائل پر کام ہو چکا ہے. مدنی چینل اردو, انگلش, بنگلہ زبان میں, کڈز مدنی چینل, بزرگوں کا مدنی چینل اور عربک ویب چینل, اس کے ذریعے الحمدللہ دین اسلام کی صحیح خدمت, جس کو کہتے ہیں نا صحیح خدمت, اصل دین کا جو ہے نا اصل فیس یہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. ورنہ لوگ اس وقت کس طرح دین اسلام کو مسخ کر رہے ہیں, کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر. خدا المساجد و مدارس المدینہ کے تحت تقریباً اس وقت تک 7,243 مساجد الحمدللہ بن چکی. ان سب کاموں اور دعوت اسلامی کے جملہ دینی اور فلاحی کاموں کو جاری رکھنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ دعوت اسلامی کو اربوں روپے کی حاجت ہے. ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ ٹیلی تھون کیا جاتا ہے. اس سال یہ 12 اکتوبر 2025 کو ہے. اچھا, ٹیلی تھون جس کا ایک یونٹ 10,000 پاکستانی روپے کا ہے اور مختلف کنٹریز کے اندر مختلف اس کی کرنسیز کے حوالے سے یہ ہے. تو اپنے عطیات آپ دعوت اسلامی کو دیجئے. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیرخواہی, بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کاموں میں لگایا جا سکتا ہے تاکہ بڑھتے اخراجات کو پورا کیا جا سکے. تو اس کے اندر ضرور حصہ ملائیے. اچھا, آپ ایک یونٹ نہیں دے سکتے, کوئی بات نہیں, امیر سنت نے تو آدھا یونٹ دینے کے لیے, پاؤ یونٹ دینے والے کے لیے بھائی 1,500 جشن ملا تھا 1,500 دے دیجیے. میں ابھی پچھلے دنوں گارڈن میں ایک جگہ پر رسالہ سنانے کے حلقے میں گیا, تو جن کے گھر میں تھا وہ ہمارے وارڈ نگران تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ حلقہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے, یہ 1,000 روپے لے کر آئے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جاب کرتا ہوں مگر میں نے آن لائن کام شروع کیا ہے, یہ پہلی میری یہ آمدنی ہوئی ہے, پہلا مجھے جو ہے نا یہ منافع ہوا ہے, میں اسے ٹیلی تھون کے اندر دینا چاہتا ہوں. اللہ آپ یقین مانیں کہ کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے کس طرح نوازا ہے. ہم کھانے پینے جاتے ہیں تو ایک ایسی بات کرتا ہوں, 5-7 دوست ابھی پچھلے دنوں گئے کسی ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے, ہم تو مت پوچھیں, 20-25 ہزار روپے لگ گئے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سفر کریں تو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. تو ایک اتنے بڑے دینی کام کے اندر اتنی رقم سے ہم اگر ساتھ حصہ ملا لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں کے دیے کی برکت سے, کہنے کو تو 1,000 روپے تھے مگر انہی کے دیے کی برکت سے اللہ پاک اتنے کروڑوں کا جو ہے نا اس کے دل کی کیا اس کا اخلاص ہوگا, اللہ پاک اسی کی برکت سے پورا کروا. اب یقین مانیں کئی لوگ ٹیلی تھون کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ہم ہر مہینے 1,000 روپے دیں گے تو کیا ہمارا ٹیلی تھون مانا جائے گا. تو بالکل مانا جائے گا بھائی, بالکل مانا جائے گا. 20 مہینے میں 500 دیں تو بھی مانا جائے گا بھائی. ٹھیک ہے, کوئی اس کے اندر حرج نہیں. تو دینے کا معاملہ ہے. آئیے اس میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی. خود بھی دینا ہے, دوسروں کو ترغیب بھی دینی ہے. میں نے بھی دیے, آپ بھی دیجیے. آپ کے بہت سارے اوورسیز اس وقت کئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, آپ بھی ہمت کیجیے, آن لائن جمع کروا دیجیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر بیان کے اندر کسی نہ کسی ایپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. جی ہاں, آج کل کیونکہ یہ ایپ کا دور ہے تو ایپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو ایک ایپ بڑی زبردست ہے, میں کہوں گا آپ ڈاؤن لوڈ بھی کریں اور اسے دیکھیں بھی. اس کا نام ہے مسلمز فنرل. جی ہاں, کفن دفن موبائل اپلیکیشن. اس موبائل اپلیکیشن کے اندر میت کی غسل, کفن دفن کی تمام معلومات, میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کا عمل یعنی اینیمیٹڈ ویڈیوز اس کے اندر شامل ہیں.
مختلف زبانوں میں کتابیں بھی ہیں. دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور جنازے کی تمام ضروری چیزوں کے بارے میں معلومات بھی لی جا سکتی ہے. آپ بھی یہ موبائل اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال بھی کر لیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. آخر کے اندر ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے اور اس بار کا وظیفہ ہے ذہنی دباؤ کا روحانی علاج. جی ہاں، ڈپریشن. ٹھیک ہے، تو ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے قرآنی وظیفہ ہے، وہ ہے سورہ اخلاص. سبحان اللہ، قل هو اللہ احد. جب کبھی ذہنی دباؤ میں ہو تو وضو کر لیجئے، مزید اول آخر درود شریف پڑھ کر روزانہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پوری صورت یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پی لیں، انشاءاللہ الکریم ذہنی دباؤ کے اندر کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک